60 روز کے اندر میں NHA کے ساتھ، پولیس کے ساتھ اور KMC آدھی درجن میٹنگز کر چکی ہے کہ ہیوی ٹریفک کو آپ کراچی کی سڑکوں سے باہر نکالیے اور لیاری ایکسپریس وے استعمال کیجئے. دنیا بھر کے اندر یہ رنگ روڈز ہیوی ٹریفک کے لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ آپ میں ہمارے بچے ہمیں تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے, ہماری ٹریفک کنجیشن کم ہو سکے. آج بھی آپ کو شہر کے اندر یہ پیچھے نظر آ رہے ہیں. بٹ میں کیا کروں, لیاری ایکسپریس وے KMC کے انڈر نہیں ہے, لیاری ایکسپریس وے کراچی پولیس کے انڈر نہیں ہے, لیاری ایکسپریس وے NHA کے انڈر ہے. میں نے ان کو بلا کے کہا کہ آپ کیسا لیاری ایکسپریس وے آپ کا ہے جس پہ آپ ہیوی ٹریفک الاؤ نہیں کرتے. سارا ٹریفک کراچی کی سڑکوں پر آتا ہے, کنجیشن بڑھی ہوئی ہے. کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. میں کہا لیاری ایکسپریس وے شاندار پروجیکٹ ماضی کی حکومتوں نے بنایا ہے, اس پہ اسٹریٹ لائٹس لگا دیں جی. آج تک اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں, کوئی اس کے اوپر نوٹس نہیں لیا جاتا. اور میں یہاں پر میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں. میں گورنر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, بیکاز گورنر صاحب نے بھی لیاری ایکسپریس منصوبے کو ہیوی ٹریفک کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی, لیکن NHA نے ان کی بات بھی نہیں سنی. تو میں تو آج میڈیا کے ذریعے, چونکہ میں کل بات نہیں کر پایا, یہ مجھے روک دیا گیا, کیا خاموش ہو جائیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں. اس کے پیچھے ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے, لنک روڈ بن رہی ہے جو کہ NHA کے نیشنل ہائی وے اور سپر ہائی وے ہمارا MN کو کنیکٹ کرتی ہے. کون بنا رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بنا رہی ہے. ابھی ہم شہر سے ٹریول کرتے ہوئے شار فیصل سے آئے ہیں. یہ کراچی ٹھٹہ ڈول کیریج وے کس نے بنایا ہے؟ سندھ حکومت نے بنایا ہے. عرصہ دراز سے جو لوگ ہمارے ساحلی پٹی کا رخ کرتے تھے, وہ سڑک خراب تھی. وہ سینڈ سپٹ روڈ کس نے بنائی ہے؟ وہ کراچی کی انتظامیہ نے بنائی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جس انتظامیہ کو چلا رہی ہے, سندھ حکومت جس انتظامیہ کو چلا رہی ہے. موری پور روڈ کو کیونکہ تباہ تھی, میں نے اپنی زندگی میں اس روڈ کو صحیح حالت میں نہیں دیکھا. وہ کس نے بنائی ہے؟ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سندھ حکومت نے بنایا اس کو. منوڑا آئلینڈ پہ ایک بہت بڑا پرومینارڈ کراچی والوں کے لیے, کہ کراچی والے ساحل کو جا کے انجوائے کر سکیں. انشاءاللہ ہفتے کے روز وزیر اعلیٰ سندھ اس کا افتتاح کریں گے. وہ کس نے بنایا ہے؟ وہ اسی کراچی کی انتظامیہ نے بنایا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے بنایا ہے. ہمارے صنعتی علاقے, چاہے کاٹی ہو, نکاٹی ہو, فباٹی ہو, ان کو کروڑوں اربوں روپے کی گرانٹ کس نے دی تاکہ وہ اپنی سڑکوں کو بنا سکیں؟ وہ مراد علی شاہ, بلاول بھٹو زرداری کی سندھ حکومت نے گرانٹ دی. اور آپ ان صنعت کاروں سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ شکر گزار ہیں, ان کو کسی وفاقی حکومت نے وہ پیسے نہیں دیے, وہ سندھ حکومت نے پیسے دیے. آپ میں سے بڑے لوگ کورنگی کی ایریا کو وزٹ کرتے ہیں. کورنگی کا حصہ لانڈی سے ہوتا ہوا ملیر تک جاتا ہے. 12,000 روڈ کس نے بنائی جس کا نام اب شارع دارالعلوم رکھا گیا ہے؟ وہ تباہ تھی روڈ آپ کے انڈسٹریل سیکٹر کے بیچ میں. 8,000 روڈ کس نے بنائی؟ کورنگی 2.5 نمبر 5 نمبر کا فلائی اوور کس نے تعمیر کیا؟ ابھی مہران ہائی وے جو کہ آپ کے پورٹ قاسم کے ایریے کو کنیکٹ کرے گا, تقریباً 1 ارب روپے کا منصوبہ کام چل رہا ہے. کون کر رہا ہے اس کے اوپر کام؟ کس نے پیسے اس کے دیے ہیں؟ یہ سندھ کی عوام کے پیسے ہیں جو کہ سندھ حکومت ان کے بہترین وسیع تر مفاد میں خرچ کر رہی ہے. سائٹ کے ایریے میں 15 نئی سڑکیں بن رہی ہیں اس وقت, 6 کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے. آپ میں سے کچھ دوست میرے ساتھ جا چکے ہیں, وزٹ کر چکے ہیں. نیکسٹ ٹائم آ جا کے پریس کانفرنس کروں گا میں تاکہ اور بتا سکے لوگوں کو. وہ کون بنا رہا ہے؟ عمران خان صاحب نے تو اس کے پیسے نہیں دیے.
اس کے پیسے یہ سندھ کی عوام کا جو امانت جو پیسے پڑی ہے وہ سندھ حکومت خرچ کر رہی ہے, کراچی کی فلاح و بہبود کے اوپر خرچ کر رہی ہے. اس کی بہترین کئی مثالیں ہیں جو میں آپ کو تصاویر کے ساتھ, ویڈیوز کے ساتھ, شواہد کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں. کل بھی جب ہمیں عدالت بلایا گیا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہو رہی تھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹس کے حوالے سے, جس کے اندر پاکستان کا سب سے بڑا اسپیشل اکنامک زون دھابے جی اسپیشل اکنامک زون, جس کی ٹینڈرنگ کا پروسیس کمپلیٹ ہوا ہے, اس کی منظوری کل وفاقی حکومت نے نہیں سندھ حکومت نے دی ہے. 1800 ایکڑ پہ یہاں پر پورٹ کاسٹنگ کے برابر میں سندھ حکومت بنانے جا رہی ہے, جہاں پہ نئی صنعتیں لگیں گی, ہمارے مزدوروں کو روزگار ملے گا, ہمارے جو انویسٹرز ہیں, ہمارے جو صنعت کار ہیں, ان کو جگہ ملے گی اسپیشل اکنامک زون کے تحت کہ اپنی وہ صنعتیں لگا پائیں گے, جو کہ پاکستان کے ایکسپورٹ کو سپورٹ کرے گا, پاکستان کی باقی چیزوں کو سپورٹ کرے گا. پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. کل جس وقت عدالت ہمیں بلا رہی تھی وہ میٹنگ ختم کرنی پڑی ہمیں, تو اس میٹنگ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بورڈ نے ہب ڈیم سے اضافی پانی لانے کی جو پروجیکٹ ہے اس کی منظوری دی. کینجھر سے اضافی 65 MGD پانی لانے کی منظوری دی. ڈی سیلینیشن پلانٹ جس پروجیکٹ کے اوپر 5 MGD کے پروجیکٹ کے اوپر سندھ حکومت کام کر رہی ہے, اس کے بارے میں مشاورت کی گئی, تفصیلات سے آگاہ کیا گیا. یہ تقریباً 100 MGD کے منصوبے ہیں جو کہ سندھ حکومت چاہتی ہے اگلے 2 سے 2.5 سال میں کراچی شہر میں لگے اور کراچی والوں کو یہ پانی ملے. اور بار بار وزیر اعلیٰ سندھ کی یہ کوشش تھی, وزیر بلدیات کی کوشش تھی, میری کوشش تھی کہ ہم زور ڈالیں کہ ہمیں ایٹ دی ارلیسٹ یہ پانی کے منصوبے کمپلیٹ کرنے کی ضرورت ہے, یہ صنعت کا اسپیشل اکنامک زون کا منصوبہ ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. لیکن مجھے موقع ملتا میں ساری باتیں بتاتا, اور ساری باتیں تخیلاتی نہیں ہیں, ساری باتیں حقائق پر مبنی ہیں, شواہد پر مبنی ہیں. اور اسی لیے سندھ حکومت سمجھتی ہے کہ جو بحریہ ٹاؤن کیس کے پیسے سپریم کورٹ میں جمع ہیں, ان پیسوں کو سندھ کے اوپر خرچ ہونا چاہیے, کراچی کے اوپر خرچ ہونا چاہیے, ملیر کے اوپر خرچ ہونا چاہیے, ہمارے شہریوں کے اوپر خرچ ہونے چاہیے. اور اس لیے قانونی اعتبار سے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے ہم نے سپریم کورٹ سے التجا کی ہے کہ وہ پیسوں میں سے اتنے پیسے دیں گے تو ہم کام سٹارٹ کر دیں گے. اور کل وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی یہ بات دہرائی ہے. تو جس طرح عدالتوں کی عزت احترام ہم سب پر لازم ہے, بیکاز آئین پاکستان اس بات کو انشور کرتا ہے, اسی طریقے سے وہی آئین پاکستان ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی بات کر سکے. بنیادی حق ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کیا جا سکے عزت و احترام کے ساتھ, کیونکہ آئین پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ ڈگنیٹی آف مین از این انوائلیبل رائٹ, اور وہ ڈگنیٹی ہر شہری کی ہے. یہ نہیں ہے کہ سیاستدان کو ڈگنیٹی نہیں ملے گی, سرکاری افسر کو وہ ڈگنیٹی نہیں ملے گی, ہم سب کا بنیادی حق ہے. تو آج آپ لوگوں کو تکلیف دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ آئیں اور آپ دیکھیں کہ 60 روز میں کیا کام ہوا ہے, کیا کام ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ KMC 800 ملین روپے کی لاگت پر مچھلی چوک سے کینپ کی روڈ بنانے جا رہی ہے. اخبار میں اس کا ٹینڈر کا ایڈ آ چکا ہے, اس کی ٹیکنیکل ایویلیویشن اس وقت چل رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں اگلے 2 ہفتوں میں اس کے ٹینڈرنگ کے پروسیس کو مکمل کر لیا جائے گا. یہ KMC جو کہ ماضی میں کہتی تھی اختیارات نہیں ہیں,
ہم 2 کروڑ سے اوپر کا کام نہیں کر سکتے. وہ 80 کروڑ روپے کی سڑک بنانے جا رہی ہے جس کا فائدہ سارے کراچی کو بھی ہوگا, سارے پاکستان کو ہوگا. اسی ساحلی پٹی پر کے ایم سی کی ایک 4.5 ایکڑ کی زمین ہے جس کا میں نے فیصلہ کیا چائنا کٹنگ نہیں ہونے دوں گا. اس 4.5 ایکڑ کی زمین پہ انشاءاللہ کے ایم سی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک بڑا بہترین بیچ ریزورٹ لے کر آئے گی تاکہ سارے پاکستان سے لوگ آئیں اور اپنے سمندر کو انجوائے کر سکیں. وہی کے ایم سی کراچی کے تمام پلوں کی جو ایکسپینشن جوائنٹس ہے ان کی مرمت کرنے جا رہی ہے. وہی کے ایم سی باغ ابن قاسم میں جو میرے بچپن میں آپ کے بچپن میں فش ایکویریم ہوتا تھا جو کہ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی جس کو بند پڑا ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنے جا رہی ہے. سر آغا خان پارک کلفٹن بلاک 7 میں بنانے جا رہی ہے. مائی کلاچی روڈ کی بتیاں اسٹریٹ لائٹ جو میرے خیال میں دہائیوں سے بند پڑی ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے جا رہی ہے. لیاقت آباد سپر مارکیٹ جو کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی تھی, 40 سال سے اس مارکیٹ کے 5 فلور بند پڑے ہوئے, 5 فلور. اس کا فساد خراب ہے, برا حال ہے, لیکن ایک آئیکونک بلڈنگ ہے. لیاقت آباد میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے اس کی ایک اہمیت ہے. وہی کے ایم سی جو ماضی میں اختیارات کی بات کرتی, وہی کے ایم سی اس لیاقت آباد سپر مارکیٹ کو ٹھیک کرنے جا رہی ہے.